खुदा का घर भी छूटा नबी का आस्ताना भी। खुदा का घर भी छूटा नबी का आस्ताना भी। लगा रहा दो रगम आका मदीना छोड़ आए हैं। मदीना छोड़ आए हम अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास था जितना असासा मदीने छोड़ आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हज जिन्होंने इस साल अदा किया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने मुसलमान इस साल कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में उस कुर्बानी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला में दुनिया जहाँ की भलाइयाँ अता फरमाए और हमारी आखिरी मंजिलों को आसान फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान में और बैरून मुल्क रहने वाले मेरे तमाम बहन भाइयों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों ईदें देखना नसीब फरमाए और नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है जी वो ये है कि मरियम के दिफा में चाचू और हसन के मोहल्लेदार सामने आए हैं। अब ये हकीकत है या कि झूठ है, ये तो चाचू जान ही अब इसका खोज लगाएंगे, क्योंकि वो आजकल खोज लगा रहे हैं ऐसे लोगों के पीछे वो लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हकीकत सामने आएगी। तो ये को आईडी है, ठीक है, ये सामने नाम है और इसकी बातें भी सामने मैंने मेंशन कर दी हुई हैं। ये दिफा में आया जी मरियम के कि मरियम से बड़ी मिस्टेक हुई है। हसन जो है वो अच्छा बंदा नहीं है और ये बड़े बदनाम है, ज़माना है, अपने मोहल्ले में लड़ाका हैं, लड़ाइयाँ डलवाते हैं। हसन की अम्मी जो है वो लड़ाका है, ये है वो है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसकी बातें सुन के ना मतलब पढ़ के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो ये कोई ऐसा बंदा है जो इस फैमिली को बड़े करीब से जानता है, लेकिन ये कह रहा है मैं इनके मोहल्लेदार हूँ। बहरहाल जी करते हैं इस टॉपिक पे बात। और चाचू ने आज फिर कुछ बातें की और उस पर भी बात करते हैं। और हसन पे और चाचू पे कल की वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और तनकीद होनी है, क्योंकि चाचू जी ने शोशा ही ऐसा छोड़ा है ना। ज़ाहिर बात है, अब वो एकदम से तो हकीकत नहीं बता सकते ना कि भाई हम किस मसले की वजह से लॉयर के पास गए थे। तो लोग जो हैं वो फिर हमें तो गैब का इल्म नहीं होता, चाचू को भी पता है कि भी लोग अपने अंदाजे से सोच रहे हैं, अपने अंदाजे से कमेंट्स कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनको हेट मिल रहा है। तो इस हेट को वो बर्दाश्त इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी समझदार हैं और वो जानते हैं कि हकीकत ज़ाहिर बात है लोगों को नहीं पता। तो उन्होंने एक बार फिर बड़ा दावा किया है कि जब हकीकत कभी ना कभी हकीकत सामने आएगी और सच ज़्यादा देर जो है वो छुप के नहीं रह सकता। सच कभी ना कभी सामने आता है और जीत हमेशा सच की होती है। तो जब मैं इनकी बातें सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि ये ज़ाहिर बात है वो सामने आकर जब बात करते हैं तो उनकी बातों से तो यही लगता है कि गलती जो ज़्यादा है वो मरियम की तरफ से है, क्योंकि मरियम और मरियम की फैमिली ने खामोशी साध रखी है, बिल्कुल खामोश है। यहाँ तक कि अब कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई आप जो है दूसरों को अपने मामलात में मिला रहे हैं, मतलब उनको घुसा रहे हैं। तो मरियम लोगों ने तो अपने मामलात में कभी किसी को घुसाया नहीं। तो जब रिश्ता करने जा रहे थे तो मरियम साहिबा का रिश्ता लेके कौन गए थे और बड़ी बड़ी बातें किसने की थी? वो थे उमैर साहब। उमैर साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था ये रिश्ता कामयाब रहेगा, इसमें हमारा हाथ है। और स्पेशल उनकी अम्मी साथ गई थी जो चची जी की नंद है, वो उमैर साहब के साथ गई थी, चची जी की नंद है। तो आज इसीलिए इस टॉपिक में मैं वीडियो बना रही हूँ कि जो मोहल्लेदार का दावा है कि ये बदनाम ज़माना है, मोहल्ले में बड़े बदनाम हैं, लड़ाका हैं, ये हैं वो हैं। तो फिर अगर ये वाकई में बात सच है, क्योंकि भाई हमें तो गैब का इल्म नहीं है, हमें क्या पता भाई चाचू की फैमिली कैसी है, ये है वो। हमें तो जितना मरियम ने दिखाया और बताया हम तो उतना ही जानते हैं जितना उमैर ने, आमना ने बताया। और फिर चाची की जो नंद है, चाची की जो देवरानी है, जो जिठानी है, जो मरियम की अम्मा है, उन्होंने बताया, हमें तो उतना ही पता है ना। तो उन्होंने तो हमें जो भी बताया उसके मुताबिक चची साहिबा जो हैं वो बड़ी इखलाक वाली औरत हैं और बड़ी रख रखाव वाली औरत हैं और बड़ी जो है ख़ानदानी औरत हैं। और अगर चाची जी इतनी अच्छी ना होती और चाची जी का भतीजा जो है वो पागल झल्ला निकम्मा निखट्टू नकारा होता तो मैं कहती हूँ कि कभी भी उमैर इस रिश्ते में इन्वॉल्व ना होता और ना ही उसकी अम्मा जो कि चाची की नंद है, क्योंकि उमैर की अम्मी बड़ी अच्छी सुलझी हुई और समझदार खातून है, बड़ी नेक खातून है। हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। मैंने नहीं कभी भी किसी के मुंह से सुना, जितने भी कमेंट्स आते हैं उसमें हर कोई उमैर की फैमिली की तारीफ़ करता है, स्पेशली उनकी मदर की। तो मैं नहीं समझती कि अगर चची और उनकी जो फैमिली है, स्पेशली हसन की फैमिली, अगर वो लुच्चे लफंगे बदमाश होते या मोहल्ले में बदनाम होते और उनकी कोई इज्जत रिस्पेक्ट ना होती तो वो अपने घर अपनी नंद के घर और उनके भतीजे के लिए अपनी सगी भतीजी का रिश्ता लेके जाती। मैं ये बात नहीं मान सकती। तो आपने बताना है कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है कि ये कोई इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहता है कि इन दोनों फैमिली मतलब फैमिलीज़ के दरमियान तो वैसे ही इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और ये वो इख्तलाफात हैं जब रिश्ता जुड़ता है ना और फिर टूटता है तो ये सारी ज़िंदगी फिर इख्तलाफात रहते हैं।
پھر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، یہ دشمنی پکی ساری زندگی کے لیے ایک دشمنی بن جاتی ہے۔ جب غیروں میں رشتہ ہوتا ہے نا پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے رشتہ داروں میں رشتہ ٹوٹتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ اب مریم کا جو پہلا ہسبینڈ تھا وہ بھی نہایت شریف نہایت نیک انسان تھا، اور وہ سگی خالہ تھی، اور وہ بے ضرر سے لوگ تھے، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، اور مجھے یہ خاندان لگتا بھی نہیں ہے ایسا کہ بھئی اس طرح کوئی لچے لفنگے ہیں۔ یوٹیوب پہ انہوں نے بے شک گند مچایا ہوا ہے، خاص طور پہ یہ مریم لوگوں نے کنٹینٹ کی وجہ سے، لیکن مجھے یہ لچے لفنگے بدماش نہیں لگتے، بھئی جو بات سچ ہے وہ سچ ہے۔ تو وہ خالہ مسکیننی بیچاری، اور اس کے بیٹے سے اس نے طلاق لے لی 10 سال بعد، ان کو اس نے ڈسا ڈنگ مارا، اور وہاں سے جب طلاق لی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنے وہ پریشان ہوئے ہوں گے، کتنے وہ دکھی ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے ہو سکتا ہے اس کو بددعائیں بھی دی ہوں کہ بلا وجہ اس نے ڈائیورس لے لی تھی، لیکن پھر وہ صبر کر گئے کیونکہ وہ شریف لوگ تھے، اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا پہ تھے۔ اگر وہ خان فیملی کی طرح سوشل میڈیا پہ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی واویلا مچاتے، وہ بھی خان فیملی کی طرح جیسے یہ اب اس طرح کیوٹ پٹانگ حرکتیں ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کرتے، لیکن وہ تو بیچارے دل میں انہوں نے بولی ہوں گی کچھ باتیں، برا بھلا بولا ہوگا، یا اپنے خاندان میں یا ادھر ادھر انہوں نے کوئی بھڑاس نکالی ہو تو نکالی ہو، سوشل میڈیا پہ تو وہ نہیں آئے نا، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ مریم نے ان کے ساتھ کیا کیا اس بیچارے کے ساتھ۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب وہ ہیں سوشل میڈیا پہ حسن لوگ، اب مریم کے پول کھل رہے ہیں، مریم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولنے کو، اور کامنٹس کے ذریعے جو ہے نا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں خان فیملی کے ساتھ نہیں ہوں، وہ بھی اور یہ بھی سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، میں بالکل بھی فیور نہیں کرتی، میں صرف اس معاملے کے اندر جو ہے نا ان کو فیور کرتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں ان کو فیور، میں ان کے کانٹینٹ کو، ان کے کام کو، یا ان کا یوٹیوب چینل بنانا یا آنا یا دکھانا ورنہ وہ اس کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی۔ اب جو یہ کامنٹس کروائے جا رہے ہیں نا کہ یہ لچے لفنگے بدماش ہیں، تو مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اگر یہ اتنے ہی لچے لفنگے بدماش تھے تو بیبی جی کو، جیسے کہ چچو نے کامنٹس کا جواب دیا تھا، وہ کل میں نے شیئر بھی کیے تھے اپنے ویڈیو میں، کہ میری بہن کو سسرال والوں نے گھر سے نکالا تھا، اور سسرال میں ان کے ابو جان بھی تھے بڑے بھائی مریم کے، یعنی کہ ان کے جیٹھ، چچی کے جیٹھ، تو وہ بھی تو شامل ہوں گے نا، کیونکہ چچی کو حصہ نہیں ملا لیکن بلال کے ابا کو تو حصہ ملا اپنے ماں باپ سے، تو پھر ان کو گھر سے بگار کرنے میں ان کا بھی تو کردار ہوگا نا۔ تو اتنے اگر چچو بدماش تھے اور چاچو کی فیملی اتنی بدماش تھی، اور ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں یہ، اور ان کے ابو بھی اس ٹائم حیات ہوں گے جب ان کو گھر سے نکالا تھا، تو انہوں نے اپنی بہن کا حصہ وہ لینے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے اپنے مطلب وہ اپنے بہنوئی کو ان کا حق تک نہیں لے کے دے سکے، یہ اتنے بڑے بدماش ہیں کہ بہن کو گھر میں بٹھا لیا اور الٹا اپنے گھر میں سے ان کو حصہ دے دیا اپنے بھائی گھر میں، اور اپنے جو بہنوئی ہیں ان کی اتنی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور انہوں نے جب بھی اپنے بہنوئی کے بارے کا ذکر کیا تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا کہ بڑے شریف اور نیک انسان تھے۔ تو وہ کون تھے؟ مریم، عائشہ، بلال، آمنہ کے چچا تھے نا، اور عمیر کے ماموں تھے، تو انہوں نے تو رسپیکٹ فلی ان کا ذکر کیا، اور اسی طرح چچی جب ذکر کرتی ہیں، چاچو، چچی، حسن لوگ، حسن کی امی جب بھی عائشہ آمنہ کی امی کا ذکر کرتی ہیں جو کہ چچی کی جٹھانی ہے، ہمیشہ وہ یہی کہتی ہیں یہ بڑی اچھی خاتون ہے، بڑی اچھی خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کبھی ان کے منہ سے میں نے نہیں سنا عمیر کی امی جو چچی کی نند ہے، یا بلال کے ابو جو ہیں جو چچی کے جیٹھ تھے، یا ان کی بلال کی امی کے بارے میں انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے ہوں، تو اب یہ کون ہے جو اس طرح آ کے ان کے بڑے بزرگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ محلے کے ایسے لوگ ہیں، یہ تو ان کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور اسپیشلی شاہدہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں شک میں پڑ گئی ہوں کہ بھئی شاہدہ کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ مرد ہے نا جو کر رہا ہے، محلے دار ہے ان کا، اگر یہ مرد ہے تو یہ مردوں کو زیادہ جانتا ہوگا نا، عورتوں میں یہ کیوں گھس رہا ہے؟ عورتوں کے بارے میں یہ بیڈ لینگویج کیوں یوز کر رہا ہے؟ کیوں شاہدہ کو نام رکھ رہا ہے؟ اس کی مطلب اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ چاہے کالی ہے یا جو بھی ہے جیسی بھی ہے، اس کو اللہ نے بنایا، آپ لوگوں نے تو نہیں بنایا کہ آپ اس کی باڈی شیمنگ کر رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا مریم خاموش ہے، میں نہیں یہ بات مانتی، میں نہیں مانتی کہ وہ خاموش ہے، اور یہ دونوں بہنیں جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں اپنی بڑاس نکال رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کروائیں کہ یہ کون ہے جو ان کے گھر کی عورتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا ان کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہم نہیں اس چیز کو وہ کریں گے ویریفائی، یہ کریں گے چچو صاحب۔ اور آج ویڈیو میں جو چچو نے بتایا کہ بھئی آپ مجھے بے شک مجھ پہ جتنی مرضی تنقید کریں، میں آپ کی تنقید کا کھل کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کو حقیقت نہیں پتا، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو آپ کو مطلب کہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم لوگ کیوں گئے تھے یا کیا ہمارے مسئلے مسائل تھے، کیونکہ جو ہم سوچ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ویسا ہے، کیونکہ حسن اور چچو نے بالکل صاف کلیئر یہ بات کی کہ ہم نے مریم کو ڈائیورس نہیں دینی، ہمارے خاندان میں طلاقیں دینے کا رواج نہیں ہے، لیکن لوگ پتہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے لوئر کے پاس گئے ہیں
کہ شاید انہوں نے مریم کو، تو بھائی وہ تو مرد ہے، اس کو وکیل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے ہی ڈائیورس اس کو بس وہ بھیج سکتا ہے، لیکن انہوں نے تو صاف منع کر دیا کہ ہم نے طلاق دینی ہی نہیں ہے، تو طلاق تو لینی ہے تو اس نے خود ہی لینی ہے، انہوں نے تو نہیں دینی۔ اور جو پری جی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے نہیں نہیں نہیں، آپ نے کوئی اتنا جرم نہیں کیا، نہ کوئی اتنی بڑی بات تھی، اور نہ ہی ریئیکشن والوں پہ اس طرح کوئی ان کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، جب تک آپ ان کی پرسنل لائف جو انہوں نے خود شیئر نہ کی ہو، یا ان کا کوئی مطلب کہ ان کے حوالے سے جیسے ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی خفیہ انفارمیشن، جب تک اللہ نہ کرے ہم کیوں شیئر کریں گے، ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کر دیتے ہیں، تو ان کے خلاف بے شک ایکشن ہو سکتا ہے۔ باقی ریئیکشن پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، یہ ان کے اپنے کانٹینٹ پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو آپ ویسے ہی پریشان ہو گئی ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ اس طرح آپ اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے بیوقوف نہیں لگتے مجھے وہ لوگ، اچھے خاصے سمجھدار لگتے ہیں۔ باقی میں پھر یہی کہوں گی کہ میرا چاچو کی فیملی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں صرف جو بات ہوتی ہے اس کانٹینٹ کے حساب سے میں اپنا ریئیکشن بناتی ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ میں چچو کی فیملی کو فیور کر رہی ہوں یا میرے ان سے کوئی تعلقات ہیں۔ اللہ معاف کرے، نہ پہلے کسی یوٹیوبر سے تعلقات بنائے ہیں الحمدللہ، نہ آئندہ بنانے ہیں، ہم صرف اپنا کام کرتے ہیں صاف شفاف طریقے سے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے جو اس طرح اسپیشلی زیادہ دو عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک حسن کی امی کو اور ایک شائدہ کو، ٹھیک ہے؟ حسن کو تو کیا ہی جا رہا ہے اور چاچو کو، لیکن دو خواتین کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کامنٹس میں، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔